نمبر 54 ختم ہو کر آیت نمبر 55 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ وَإِذْ اور جب، مطلب یہ ہے وہ وقت بھی یاد کرو جب۔ وَإِذْ اور جب، قُلْتُم تم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُم اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم یقین کریں گے، لکا آپ کی بات کا، لن نؤمن لکا ہم ہرگز آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لکا ہم ہرگز آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ جب تک کہ نرا ہم دیکھ نہ لیں، نرا ہم دیکھ نہ لیں، اللہ تعالی کو، حتی نر اللہ جب تک کہ ہم اللہ تعالی کو دیکھ نہ لیں، جہرتن آمنے سامنے، جہرتن آمنے سامنے، بالمشافہ، حتی نر اللہ جہرہ جب تک کہ ہم آمنے سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں تب تک ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ فَأَخَذَتْكُمْ پس اخذت آپ پکڑا، کم تمہیں، فَأَخَذَتْكُمْ پس آپ پکڑا تمہیں، الصَّاعِقَةُ ایک کڑک نے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بس ایک کڑک نے تمہیں آ پکڑا، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم یہ دیکھ رہے تھے۔ یہ لفظ پہلے بھی ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تمہیں کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات لے کر تشریف لائے۔ اب جب ان لوگوں نے تورات کو پڑھا اور ان کے سامنے تورات کے احکامات آئے تو پتہ چلا اس میں تو بعض چیزیں بڑی مشکل بھی ہیں۔ جو تو میٹھا میٹھا ہے وہ تو بڑا اچھا ہے نا، تو جو مشکل ہے وہ کیا کریں؟ کہیں زکوٰۃ کا حکم ہوگا کہ بھائی اپنی جیب سے نکالو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہیں یہ ہے کہ دشمن جتنا مرضی بڑا کیوں نہیں ہے نکلو اس کے مقابلے میں لڑو، اور اگر جان دینی پڑتی ہے تو یہ شہادت ہے، تو بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہے کہ اپنی ہر قسم کی جو خواہشات ہیں ان پہ قابو پاؤ اور کنٹرول رکھو، تو من مانی نہیں ہے، عیاشی نہیں ہے، مرضی نہیں ہے، مرضی کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والی بات ہے۔ ہم تو اتنا فرعونیوں کا عذاب بھگت کے آئے ہیں، اب تو عیاشی ہونی چاہیے، کھاؤ پیو موجے کرو بھاگو دوڑو۔ تو اب کیا کریں؟ اب انہوں نے ذہن یہ بنایا کہ موسیٰ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں،
ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے گفتگو فرماتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ ذرا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بول کے بتا دیں کہ ہاں ہاں یہ میری کتاب ہے، میں نے نازل کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں، اور تم ایمان لاؤ اور اس کو مضبوطی سے پکڑو. موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آواز بھی سنا دی. ہاں میں رب ہوں، یہ کلام میرا اتارا ہوا ہے، یہ کتاب میری دی ہوئی ہے. پھر پھنس گئے، جو مقصد تھا وہ تو حل نہیں ہو رہا. موسیٰ یہ اللہ ہی کی آواز تھی؟ پتہ نہیں کس کی آواز تھی، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کی آواز کیسی ہے، ہمیں کون سا کوئی تجربہ ہے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام بات واضح نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے سامنے آئے نا، اور سامنے آ کر کہیں کہ دیکھو میں ہوں اللہ، میں ہوں رب، اور یہ موسیٰ میرے نبی ہیں اور یہ میری دی ہوئی کتاب ہے، گویا وہ اللہ کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے تھے کہ جیسے ہم کہتے جائیں نا اللہ ویسے کرتے جائیں. ہم کہیں آواز سناؤ تو اللہ آواز سنا دیں، ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں تو اللہ، اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم کوئی اور ڈیمانڈ کر دیں. تو اللہ کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے تھے، اور اللہ ان کی جو اندر کی خباثتیں تھیں ان سے واقف تھے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تمہارا علاج میں کرتا ہوں. وہ کیا؟ جب یہ بات کی نا انہوں نے کہ نر اللہ جہرتن، اللہ تعالیٰ سامنے آئیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، تو فأخذتکم الصاعقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کڑک بھیجی، اور اس کڑک کی وجہ سے وہ لوگ وہیں پہ مر گئے، وہیں پر وہ لوگ مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے. پریشان اس لیے ہوئے کہ یہ 70 لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر گئے تھے. اگر یہ لوگ واپس نہ جاتے تو قوم کہتی موسیٰ وہ ہمارے بندے کہاں چھوڑ آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ رحم فرما دیجئے، میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اس کی پوری تفصیل آئے گی سورہ الاعراف 9ویں پارے میں. یہاں مختصراً اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تم اپنی حرکت بھی دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان بھی دیکھو. پھر بعثنا، ہم نے زندہ کیا، کم تمہیں، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد، بعد، موت، کم تمہاری، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا. لعل، تاکہ، کم، تم، تشکرون، شکر بجا لاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اور ظللنا، ہم نے سایہ کیا، ظللنا، ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادل کا، وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. اور انزلنا، ہم نے اتارا، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من اور سلوى، من و سلوى، اور ہم نے تم پر من و سلوى اتارا. وظللنا علیکم الغمام، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر من و سلوى اتارا.
کلو کھاؤ، من سے، طیبات پاکیزہ چیزیں، کلو من طیبات کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں، ماں جو رزق دی ہے نہ ہم نے کم تمہیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اب یہ دو اور انعامات، جب یہ لوگ فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا میں پہنچے ہیں، اب وہاں صحرا ہے، وقتی طور پر وہاں ان کو ٹھہرایا گیا۔ وہاں دو تین بڑے مسائل تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کھلی جگہ ہے، دن کو دھوپ پڑتی ہے تو مرنے والے ہو جاتے ہیں، تو اس دھوپ سے کیسے بچا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، جب دھوپ کی شدت ہوتی تو اللہ تعالیٰ بادل بھیج دیتے اور وہ بادل ان کے اوپر ایسا سایہ کر دیتا کہ یہ دھوپ کی شدت سے محفوظ ہو جاتے۔ یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا، ورنہ اوپن جگہ کو کور کرنا پڑتا ہے نا تو لگ پتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کے ہاتھ ہلائے محض اپنے فضل و کرم سے ان کو گرمی کی شدت سے محفوظ فرما دیا۔ صحراؤں میں گرمی ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب دوسرا یہ تھا کہ کھانے پینے کا بندوبست کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کے کسی محنت کیے ہاتھ ہلائے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ اور وہ بندوبست کیا تھا؟ دو چیزیں، ایک من اصل میں ایک پودا تھا، وہاں بکثرت اگتا تھا، بکثرت وہاں اگتا تھا اور اس کا پھل توڑا اور کھایا۔ اور سلوہ جو تھا یہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا، وہاں دستیاب تھا عام، ان کے خیموں کے قریب، ان کی جگہوں کے قریب وہ بٹیر اور وہ سلوہ پایا جاتا، پکڑتے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق ذبح کرتے اور اس کا گوشت جس طرح چاہتے کھاتے۔ تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے، اللہ نے پینے کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اب پانی کی ضرورت ہے تو وہ انشاءاللہ کل ہمارے سبق میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا ان کے لیے۔ وہ ایک پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے وہاں سے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل 12 نسلیں تھیں، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ اللہ نے الگ الگ چشمہ جاری فرما دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُمْ تم پر، الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ۔ یہ لفظ ہمارے ہاں ویسے بھی بڑا مشہور ہو گیا ہے، کئی لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا اور دکانوں کا نام من و سلوہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت کے جو پھل یا جو بھی چیز حاصل ہوتی ہے تو عرف عام میں ہمارے ہاں نا اس کے لیے من و سلوہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، ارے یہ تو بغیر محنت کے حاصل ہو رہا ہے، یہ تو من و سلوہ ہے۔ کلو کھاؤ، من طیبات یہ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما اور نہیں ظلموا انہوں نے کچھ بگاڑا، نہ ہمارا، وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اور انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، کانو تھے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرتے، ولیکن کانو انفسہم یظلمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے ہماری ان تمام تر نعمتوں کے باوجود اگر انہوں نے ناقدری کا راستہ اپنایا
اور کفران نعمت کا راستہ اپنایا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، اپنا خود نقصان کیا انہوں نے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر دیکھ